میں کزن میرج کی بات کر رہا تھا. تو کزن میرج میں اگر بالفرض امکان ہے بھی لنگڑا لولا بچہ پیدا ہونے کا, تو یہ امکان 1% بھی نہیں ہوتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ 100 کزن میرج کروائیں آپ, نتیجہ دیکھیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ٹرانسفر ہوتا ہے نا کزن میرج اولاد, پھر وہ ان کی کزن میرج میں ہوگی تو جا کے ہوتا ہے, تو بھی اتنا ہی ریشو ہے جتنا میں نے بتایا آپ. میرے دونوں بڑے بھائی کی شادیاں کزن سے ہوئی ہیں, پھوپھی زاد خالہ زاد. بڑے بھائی کے بچے ماشاءاللہ 4-5 بچے ہیں, مجھے یاد نہیں 4 ہیں یا 5 ہیں, 5 میرا خیال ہے بچے ہیں. سب فٹ فاٹ ہیں, بڑے ہو گئے, لمبے لمبے. ایک سے تو میں ملا تو میں چھوٹا ہو گیا, وہ مجھ سے اونچا نکل گیا. ہمارے بیان میں ادھر ایک صاحب آتے ہیں, بڑے شوق سے بیان سنتے ہیں. کزن سے شادی کی تھی انہوں نے, آج ماشاءاللہ ان کے 8 یا 9 بیٹے ہیں, بیٹے بیٹیاں, سب بڑے بڑے لمبے ترنگے, ذہین, پڑھائی میں آگے, صحت میں سب سے اچھے. بہت ہیں مثالیں. پہلے تو یہ ہوتی ہی شادی کزن میں تھی, باہر تصور نہیں تھا. تو کتنے دنیا میں لنگڑے ہیں, کتنا ریشو ہے, تو ہوتی یہ تھی. ہمارے ایک دوست نے کزن کے رشتے کو ٹھکرایا اس بیس پہ. دیکھو جیسے سائنسدانوں کی رپورٹیں ہوتی ہیں تو ہماری بھی تو رپورٹ ہوتی ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی رپورٹ معتبر نہیں ہے کیونکہ آپ سائنٹسٹ نہیں ہیں. بھائی مشاہدے والی جو رپورٹ پیش کرے گا اس میں سائنسدان ہو یا غیر سائنسدان ہو, مشاہدہ بھی ایک دلیل ہے جس سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں. تو مشاہدے کی دلیل کوئی بھی پیش کر سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے, انہوں نے کزن کے رشتے کو ٹھکرایا کہ بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں, اس سے معذور پیدا ہوتے ہیں. غیروں میں شادی کی, پہلا بچہ ہی معذور پیدا ہوا ہے. نہیں یاری بات, پہلا بچہ کیا پیدا ہوا, معذور. میں نے کہا اچھا ہوا, یعنی اس لیے نہیں کہ اچھا ہوا کہ بچہ معذور پیدا ہوا, اچھا یہ ہوا کہ انہوں نے غیر میں کی. اگر یہ کزن میں کرتے اور بچہ یہ ایسا پیدا ہوتا تو یہ سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتے, کزن کے کھاتے میں. تو اس لیے فضول بات ہے, ڈاکٹروں کو تحقیق کرنے دیں. آپ اس تحقیق کو بالکل بھی قابل اعتبار بولو بھائی نہ سمجھو. اور اگر بالفرض بچہ معذور پیدا ہو گیا تو بولے اللہ کی قدرت تھی, جیسے کہ غیروں میں بھی ہو جاتا ہے پیدا, اس کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا وہمی نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس توہم پرستی کی دنیا سے باہر نکالے, ٹھیک ہے نا. تو میں بات کیا کر رہا تھا, میں بات یہ عرض کر رہا تھا, ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ اسباب میں اعتدال کا حکم, اس سے آپ کو پتہ چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس علاقے میں طاعون پھیلا ہو وہاں سے بھاگو مت, بھاگو مت. بھائی سب میں پھیلا ہے نا, صبر کرو. اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگنا, اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگنا غلط. لیکن فرمایا کہ اس علاقے میں جاؤ بھی مت. آپ کو پتا ہے کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو شریعت آپ کو وہاں سفر کر کے جانے سے, بھئی خام خام آزمائش اپنے اوپر مت ڈالو. سمجھ رہے ہو بات. اسی سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بیمار ہے, ٹی بی ہے, ٹی بی کے جراثیم بھی پھیلتے ہیں. جہاں نبی نے یہ فرمایا کہ جراثیم پھیلتے ہیں, وہاں نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں پھیلتے. دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. اب بعض علماء تو یعنی یہ ایک طالب علم جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ جراثیم نہیں پھیلتے, دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ پھیلتے ہیں. تو یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت وہی ہے جو میں اتنی دیر سے بیان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. حدیث میں آتا ہے لا عدوا ولا طیرا, بیماریوں میں تعدی نہیں ہے. تعدی کا مطلب ایک دوسرے سے لگنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے سے نہیں لگتی. یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی. اب آپ کہیں گے تو بالکل میڈیکل سائنس کے خلاف ہے نا, تحقیق کے خلاف, بیماریاں تو لگتی ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے فر من المجذومی فرارک من الاسد, جس کو جذام کی بیماری ہو اس کے قریب بولو نا بھائی مت جاؤ, ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. اس حدیث میں نبی نے اقرار کیا کہ جذام کی بیماری لگے گی تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے, تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مانتے تھے کہ بیماری لگتی ہے, مگر آپ نے جو حکم دیا نا بیماریاں نہیں لگتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کس پر اعتماد کرو, اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. جذام جیسا مرض جس سے بہت زیادہ خطرہ ہے لگنے کا, اس سے احتیاط کر لو. ہر بیماری کے بارے میں ذرا سا کوئی چھینک آ گئی, ذرا سا کوئی زکام ہو گیا اور یہ فرض کر لیا کہ لگے گی,
اس میں کس پر کرو؟ اللہ پر توکل. اب توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جس گھر میں بیماری ہے اس گھر کے افراد بیمار کو چھوڑ کے مت بھاگیں, لیکن اس گھر میں خامخواہ میں جانے کی کوشش نارمل آدمی مت کرے, کیونکہ اس گھر کے افراد بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, کل آپ پر بھی بیماری آ سکتی ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیماری نہیں لگتی, یہ والی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہو اس وقت تک بیماری نہیں لگتی. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, بعض چیزیں ایسی اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا بشرطے کہ میں چاہوں, نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. تو بیماریاں لگنے میں نہ لگنے کا ریشو زیادہ ہے, لگنے کا ریشو کم ہے. ٹی بی کا مریض کسی گھر میں ہو, 10 افراد رہتے ہوں, 100 خاندانوں پہ تجربہ کر کے دیکھیں, 100 فیملیز ہوں, ہر فیملی میں ایک ٹی بی کو مریض کو چھوڑیں تو 100 فیملیز میں سے ایک فیملی شاید متاثر ہو, اور اس ایک فیملی کا بھی 1 یا 2 فرد متاثر ہوں گے. 9 فیملیاں اس بیماری سے, بولو نا بھائی, محفوظ رہیں گی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بیماری لگنے کا جو ریشو ہے وہ نہ لگنے سے بہت کم ہے. تو جب اتنا کم ریشو ہے تو اس میں وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بولے جب اللہ چاہے گا تو لگا دے گا, نہیں چاہے گا تو گلے ملو ٹی بی کے مریض سے, کچھ نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ.